کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، علی والے ہیں، علی والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو علی والے ہیں، خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، اور ہم تو نبی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم تو نبی والے، ہم حسین والے ہیں، ہم تو نبی والے، ہم حسین والے ہیں، خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، زمانے کچھ بھی کہے ہم تو علی والے ہیں، علی مولا، 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 خدا کے شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، شیر کے دیوانے نبی والے ہیں، زمانے کچھ بھی کہے ہم تو علی والے ہیں، علی مولا، 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 اور تن پر ارے میرے تن پر علی علی، تن پر علی علی، تو صبح پر علی علی، تن پر علی، اور مولا علی مولا علی، شباب کس قدر اسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی تو نہ حسین ہے، مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، یہ مانتے دو جہاں، یہ مانتے دو جہاں، خدا کہے جو مہربان، سب ہاتھ اٹھا کر مل کے کہیں گے، سب ہاتھ اٹھا کے، پیچھے جو کراؤڈ بیٹھا ہے وہ بھی، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، یہ مانتے دو جہاں، یہ مانتے دو جہاں، خدا کہے جو مہربان، ہم سب کا بادشاہ حسین ہے، تھی شہادت حسین کی قسمت، شمن کیسے شہید ہو جاتا، تھی شہادت حسین کی قسمت، شمن کیسے شہید ہو جاتا، راج رکھلی حسین نے مرنا، بچہ بچہ یزید ہو جاتا، ہم سبھی کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، علی کی چاہت ہے، اور حسین کا پیار ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آج یہ جو ایونٹ ہم نے میرے ساتھیوں نے اور میں نے پلان کیا، اس کا بنیادی مقصد زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، معاشرتی، سماجی، معاشی ہوں، میڈیا کے ہوں یا شوبز سے تعلق رکھنے والے کاروباری، تاجر، صنعت کار،
ان سب کو یکجا کیا جائے، ایک شب قوالی کا اہتمام کیا جائے اور ایک وسیع تر اور عظیم تر یکجہتی کا آغاز کیا جائے، کیونکہ جس قدر مایوسی ہے پورے ملک کے حالات آپ دیکھیں، اور پھر خاص طور پر ہم جب سندھ آئیں، شہری سندھ اور سندھ کے شہروں اور پھر بالخصوص کراچی میں مایوسی کے ساتھ ساتھ بے بسی، یتیمی، بے یقینی اور اس کے ساتھ ساتھ احساس سے محرومی اپنی انتہا کو پہنچ چکا۔ اب اگر اسے یہاں پر نہ روکا گیا، لوگوں کی مایوسی کو امید میں نہ بدلا گیا، تو پھر ایک لاوا پک رہا ہے، اور جب وہ لاوا پھٹے گا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ تو میں نے اپنی سیاسی بصیرت، جو میرے ساتھیوں کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، اس کو کام میں لا کر میں نے محسوس کیا کہ ملک کے مسائل ہوں، قومی مسائل ہوں یا کراچی کے مسائل ہوں، اب کراچی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو نظر انداز کرے۔ کراچی کے لوگ اب اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ اب کراچی کو قومی اہمیت ملنی چاہیے، اور کراچی اپنا قومی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج ہم نے مایوسی کے بادل ختم کر دیے ہیں اور امید کی کرنیں پیدا ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی اکابرین، چاہے وہ کسی کراچی کی جو علاقائی جماعت رہی ہے اس کا انتشار اور تقسیم ہو، یا کراچی میں دیگر سیاسی تقسیم، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یکجہتی کا قیام ناگزیر ہے۔ سب کو مل کر سر جوڑنا ہوگا، یہ فکر کرنی ہوگی کہ کراچی کو لے کر پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ شب قوالی اور جو صحیح یکجہتی ہے، یہ کسی کو آن کرنے کے لیے یا کسی کو آف کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، میں یہ بھی واضح کر دوں۔ اور یہ وال چاکنگ کر کے جو یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے، میں اس کو بھی مسترد کرتا ہوں۔ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے جو وال چاکنگ کر کے، یہ وال چاکنگ کا زمانہ گیا، اب اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کے مظلوموں کے ساتھ، ہمیں مستحقین ضرورت مندوں کے ساتھ، جو مسائل کی چکی میں پیس دیے گئے، زندہ درگور ہو گئے، دیوار میں چنوا دیے گئے، ہمیں آج ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ میرا بڑا واضح پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ امید کی کرن ایک بڑی یکجہتی میں تبدیل ہوگی، ایک بہت بڑا اتحاد بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک اور بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور یہ اس کی باگڈور انشاءاللہ کراچی اس کا انجن ہوگا۔ کراچی ترقی کا انجن ہے، معیشت کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ ہم نئے چہروں، نئی ٹیم، نئی نوجوان قیادت کو آگے لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا 3 سال میں میں نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو جوڑا ہے، اور آج یہ اس کا ٹریلر ہے جو ہوا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ نوجوان اگلا میئر کراچی کا انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کا کراچی کا ایک نوجوان ہوگا، اور ایک بیٹی انشاءاللہ کراچی کی ڈیپٹی میئر ہوگی۔ ہم تنظیمی ڈھانچوں میں بھی انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو 65% کوٹا تنظیم کے ڈھانچوں میں، اسٹرکچر میں نوجوانوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ بس خلاصہ یہ ہے، یہاں سندھ کے شہروں سے لوگ آئے، حیدرآباد سے آئے، میں انہیں بھی
خوش آمدید کہتا ہوں جو حیدرآباد اور اندرون سندھ سے میرے وفد آئیں، لیکن کراچی کی پکار ہے، یہ کراچی پکار رہا ہے. کراچی از کالنگ اینڈ کراچی از سیئنگ اون می، سیو می اینڈ میک می. کراچی پکار پکار کر کہہ رہا ہے اب مجھے اپنا لو، اب مجھے بچا لو، اب مجھے بنا لو، کیونکہ یہ تمہاری بقا اور سلامتی کا سوال ہے. آج کراچی نے سب کو پکارا ہے. کراچی کے بیٹے آئے ہیں، سندھ کے شہروں سے بیٹے آئے ہیں، سندھ سے آئے ہیں. انشاءاللہ یہ کراچی سے ہم نے آغاز کیا، یہ قومی ایجنڈا ہے. مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بنیادی سہولتیں، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، نکاسی آب کا جدید نظام، 65 کروڑ گیلن پانی کے 4 اور سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ کراچی کے نوجوان مکمل کریں گے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ، زبان، مذہب، مسلک، سب کو میں نے جوڑا انشاءاللہ تعالی. جو سیاسی جماعتوں کے اکابرین آئے، جو سماجی رہنما آئے، جو سینئر شخصیات میڈیا کی، جو شخصیات جو شوبز کی شخصیات آئیں، مائنارٹی کے لوگ آئیں، اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر مسلک کے، ہر جماعت کے لوگ آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں، یہ رن وے بن گیا ہے. اب ہمارا جہاز انشاءاللہ ٹیک آف کرنے والا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ خاموشی انشاءاللہ ختم ہوگی، شور آئے گا. کسی کا باپ شور کو نہیں روک سکتا. باقی سب کا وقت آیا، ہمارا دور آئے گا اور انشاءاللہ اس دور کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کل جلسہ کیا مصطفیٰ کمال نے اور انہوں نے کہا، آپ کی تصویریں بھی دکھائیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے خود جو ہے کراچی کے جو تمام آرڈیننس ہیں وہ سندھ حکومت کو دیے، اور آج یہ سندھ حکومت کا رونا رو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سراسر جھوٹ ہے، گمراہ کرنے کی سازش ہے. جو دستخط والی تصویر ہے وہ تو ہم نے جو آرڈیننس عشرت العباد کے باہر جانے کے بعد جو پیپلز پارٹی نے یک طرفہ پاس کر دیا تھا، اس آرڈیننس کو ریپیل کرا ہے، وہ اس کی تصویر ہے. پہلی بات. دوسرا، جو 2013 کا بلدیاتی قانون ہے اس پر ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی تھی، ایم کیو ایم نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. کہیں پر ہمارا، چاہے ہماری سینئر لیڈرشپ ہو، ہم لوگ سب، جو کسی نے کسی ایسے آرڈیننس میں دستخط نہیں کیا، یہ گمراہ کرنے کی سازش ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اور جو 18ویں ترمیم ہے، اصل مسئلہ 140A کی انٹرپریٹیشن ہے. 140A کی انٹرپریٹیشن ہے اصل مسئلہ. تو میرے خیال میں اس پر فوکس کریں. آرٹیکل 160 میں قومی مالیاتی کمیشن بنائیں اور شہروں کو، ضلعوں کو، بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فنڈ مرکز سے ملے، اس پر فوکس کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 149(4) میں ایک ڈیولپمنٹ کمیشن بنے شہروں کا، اور اس میں ساری جماعتوں کے سینئر نمائندے اس شہر کے بیٹے ہوں، اور وہ ترقی کے عمل کو آگے لے کے چلیں. سر اٹھا کر جئیں گے، سر اٹھا کر چلیں گے. خیرات نہیں، اپنا حق لیں گے. 40 ارب ملتا ہے کراچی کو، 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، 400 ارب روپے لیں گے ہر سال انشاءاللہ. یہ بتائیے گا، آپ نے آن اینڈ آف کی بات کی ہے، تو جو آف ہے وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آن ہے 4 سیٹوں کے ساتھ وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو کیا پیغام ہے آف جو ہیں ان کو اور جو آن ہیں ان کو؟ دیکھیں، کسی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. واضح ہے میسج، لاؤڈ اینڈ کلیئر. کسی کو آن کرنے کے لیے ہم نے یہ کاوش نہیں کی، کسی کو آف کرنے کے لیے ہم نے یہ کاوش نہیں کی. میرے خیال میں یہ کلیئر ہونا چاہیے. بالکل. ووٹنگ مشین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بعد میں بہت ساری مکس ہو جائیں گی. اچھا، مہاجر سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ مہاجر سیاست کا دیکھیں، سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ مہاجروں کے اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے تحریک چلائی، ہراول دستہ تھے. پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بقا، جمہوریت کے قیام کے لیے قربانیاں دیں. انشاءاللہ تعالی مہاجر جو ہیں، وہ جو بھی ہمارا اگلا قدم سیاسی سفر ہے، اس میں بھی کلیدی کردار مہاجروں کا ہوگا.